انجینئر رشید جو ہے میدان میں آ چکے ہیں اور راجوری اننت ناگ کی جو سیٹ تھی کافی رومانچک مانی جا رہی تھی، اب جو ہے بارہ مولہ کی سیٹ پر بھی رومانچ بڑھ گیا ہے، کیونکہ اس میں انٹری آ گئی ہے انجینئر رشید کی۔ انجینئر رشید کا پرچار ان دنوں زور و شوروں سے چل رہا ہے، ان کے بیٹے ان کا پرچار کر رہے ہیں اور لوگ خود سامنے آ کے ان کا پرچار کر رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ جانتے ہی ہیں بارہ مولہ میں سجاد غنی لون صاحب بھی ہیں، عمر عبداللہ صاحب بھی ہیں، پی ڈی پی کے کینڈیڈیٹ فیاض میر بھی ہیں۔ ان کے بیچ جو ہے کانٹے دار ٹکر مانی جا رہی تھی، لیکن اب جب انجینئر رشید کا نامنکن پتر جو ہے ایکسپٹ ہو گیا ہے، اب جو ہے انجینئر رشید ایک سٹرانگ فائٹ دے سکتے ہیں اپنے باقی کینڈیڈیٹس کو۔ تو اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کیا اس بار انجینئر رشید کچھ بڑا کر پائیں گے۔ وہ تو جیل میں ہیں، لیکن کیا ان کے چاہنے والے ان کے سپورٹ میں آئیں گے، یا پھر عمر عبداللہ بازی ماریں گے، یا پھر پی ڈی پی کے فیاض میر، یا پھر سجاد غنی لون پیپلز کانفرنس کے بازی ماریں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ اپنی اپنی رائے بتا سکتے ہیں، لیکن ہم بھی آپ کو بتائیں گے کس کے چانسز ہیں کس کے نہیں ہیں۔ لیکن اس سے پہلے انجینئر رشید جو ہیں جیل میں ہیں، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کے چاہنے والے، ان کے رشتہ دار اور ان کے بیٹے اس وقت ریلیاں کر رہے ہیں، روڈ شوز کر رہے ہیں ان کی حمایت میں۔ انجینئر رشید جو کافی عرصہ سے اریسٹ ہیں، جیل میں ہیں، 2019 کے بعد باقی لیڈرز کو تو چھوڑا گیا، انہیں جو ہے ریلیز نہیں کیا گیا، یہ کافی دکھد خبر تھی۔ لیکن فی الحال کی جانکاری یہ ہے کہ انجینئر رشید جیل میں ہیں، لیکن ان کا جو فارم تھا وہ ایکسپٹ ہو چکا ہے اور وہ اس وقت ایک اہم کینڈیڈیٹ ہیں بارہ مولہ کی سیٹ پر، اور تمام جموں کشمیر کے لوگوں کی اس پر نظر ہے کہ لوک سبھا کے چناؤ میں کیا انجینئر رشید جیت پائیں گے یا نہیں۔ کچھ لوگ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں کشمیر میں، لیکن وہاں پر نیشنل کانفرنس کا بھی ووٹ ہے، پی ڈی پی کا ہے، پیپلز کانفرنس کا ہے، تو اس سلسلے میں بہت رومانچک سٹی بن گئی ہے۔ وہاں پر جو ہے اس وقت 3 کینڈیڈیٹ سٹرانگ لگ رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہم بات کریں 1 2 3 تو یہاں پیپلز کانفرنس کے کینڈیڈیٹ رہ سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ 1 2 3 جو میں آپ کو بتاؤں گا یہ اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال ہمیں لگتا ہے پیپلز کانفرنس کے کینڈیڈیٹ سجاد غنی لون صاحب تیسرے نمبر پر رہ سکتے ہیں بارہ مولہ لوک سبھا کی سیٹ پر۔ جی ہاں، وہیں اگر ہم بات کریں دوسرے نمبر پر تو ہمیں کہیں نہ کہیں لگتا ہے یہاں سے انجینئر رشید جو ہیں دوسرے نمبر پر رہ سکتے ہیں۔ ہم دعا کریں گے کہ وہ جیت جائیں، لیکن جس طرح کے حالات ہیں ہمیں کچھ ایسا لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں وہ دوسرے نمبر پر نہ رہ جائیں۔ وہیں ہم بات کریں پہلے نمبر کی تو یہاں پر جو ہے عمر عبداللہ صاحب رہ سکتے ہیں، اس سیٹ کو جیت سکتے ہیں، کیونکہ بارہ مولہ میں عمر عبداللہ صاحب کا نیشنل کانفرنس کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں لگتا ہے نیشنل کانفرنس کے عمر عبداللہ اس سیٹ کو جیت سکتے ہیں۔ اب کیا ہوگا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ جیت پائیں گے یا نہیں، یا پھر انجینئر رشید بازی ماریں گے؟ میں آپ کو بتاؤں بارہ مولہ کے بہت سے لوگوں کی دعائیں جو ہیں انجینئر رشید کے ساتھ ہیں۔ لوگ چاہ رہے ہیں کہ انجینئر رشید کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ اگر وہ اس بار جیت جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے جیل سے نکلنے کی آسانیاں بڑھ جائیں گی۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہے ان کی ریلیوں میں جو ان کے بیٹے کر رہے ہیں، ریلیاں کر رہے ہیں بارہ مولہ میں، بارہ مولہ لوک سبھا کی کنسٹیچوئنسی میں، تو وہاں پر جو ہے ان کے ساتھ کافی ہجوم دیکھا جا رہا ہے، لوگ خود ان کے ساتھ چل کر آ رہے ہیں۔ تو امید کی جا رہی ہے کہ اگر بارہ مولہ میں لوگوں کا اور ہجوم اسی طرح انجینئر رشید کے ساتھ بڑھ گیا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بڑھ گیا، ان کے ورکرز کے ساتھ بڑھ گیا، تو وہ کہیں نہ کہیں اس سیٹ پہ بازی مار سکتے ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا انجینئر رشید کو یہاں پر
جیتنا چاہیے، یا عمر عبداللہ صاحب کو، یا پھر پیپلز کانفرنس کے سجاد غنی لون کو؟ آپ اپنی اپنی رائے کمنٹ باکس میں رکھیں، لیکن ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور ہمارا پیج زاہد میر ZFM کے فیس بک پر فالو کریں۔ اگرچہ یوٹیوب پر ہیں تو ZFM کے سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔